السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، امانت اور امانت داروں کے سلسلے میں ان کے واقعات کے سلسلے میں 6 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت داری کا ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے، اور دوسرا ایک امانت دار لڑکے کا۔ پہلے واقعے کا ٹائٹل اور عنوان ہے القوی الامین، یعنی امانت دار اور طاقتور۔ قرآن کریم میں ہے کہ شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نے اپنے والد سے عرض کیا کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یعنی آپ کو گھر کے کاموں میں ملازم کی ضرورت ہے، آپ موسیٰ علیہ السلام کو نوکر رکھ لیجئے۔ پورا واقعہ ہے، مجھے اس سے تعرض نہیں کرنا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، کیونکہ ملازم میں 2 صفتیں ہونی چاہیے، یعنی لڑکی نے یہ کہا کہ ملازم میں 2 صفتیں ہونی چاہیے، ایک کام کی قوت و صلاحیت، دوسرے امانت داری۔ ہمیں ان کے پتھر اٹھا کر پانی پلانے سے ان کی قوت و قدرت کا، اور راستے میں لڑکی کو اپنے پیچھے کر دینے سے امانت داری کا تجربہ ہو چکا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کی بات جاری فرمائی۔ آج کل سرکاری عہدوں اور ملازمتوں کے لیے کام کی صلاحیت اور ڈگریوں کو تو دیکھا جاتا ہے، مگر دیانت و امانت کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ عام دفتروں اور عہدوں کی کارروائی میں پوری کامیابی کے بجائے رشوت خوری، اقربا پروری وغیرہ کی وجہ سے قانون معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ کاش لوگ اس قرآنی ہدایت کی قدر کریں تو سارا نظام درست ہو جائے۔ آمدم برسر مطلب، اب آئیے اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ باتیں تو القوی الامین، جس کو قرآن کریم میں ان خیر من استاجرت القوی الامین میں بھی استعمال کیا ہے، اس کی وجہ سے بیان کر دی۔ چلیے اب ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القوی الامین، امانت دار، طاقتور۔ قوی کا معنی طاقتور اور امین ان کا معنی امانت دار۔ قوی ان کی جمع اقویاء اور امین ان کی جمع امنا۔ فی یوم شدید الحرارت کان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یجلس فی الظل مع خادم له خارج المدینہ۔ سخت گرمی کے دن میں، حرارت کا معنی گرمی، سخت گرمی کے دن میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ شہر کے باہر سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، مدینے کے باہر سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فشاہد رجلا یاتی من بعید، تو انہوں نے ایک آدمی کو دور سے آتا ہوا دیکھا۔ یسوق امامہ جملین، جو اپنے سامنے 2 اونٹوں کو ہانک رہا تھا۔ فقال ما الذی اخرج هذا الرجل فی هذا الحر الشدید، کیا ہے وہ چیز جس نے اس آدمی کو اس سخت گرمی میں نکالا، یعنی کس چیز کی وجہ سے اس آدمی کو اس سخت گرمی میں نکلنا پڑا۔ لماذا لا ينتظر حتى يبرد الجو، کیوں وہ انتظار نہیں کرتا یہاں تک کہ فضا ٹھنڈی ہو جائے۔ برد یبرد برودتن باب کرم سے، اور برد یبرد بردن و برودن باب نصر سے، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا۔ اور ذل کا معنی سایہ، اس کی جمع آتی ہے ظلال اور ازلال، اور ایسے ہی ہر چیز کے ابتدائی حصے کو بھی ذل کہا جاتا ہے، جیسے ذل الشباب، ذل الشتاء، ذل اللیل۔ اور جون کا معنی فضا۔ وعندما اقترب الرجل عرف انه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور جس وقت آدمی قریب ہوا تو اس نے جان لیا، اس نے پہچان لیا کہ وہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہے۔ فخرج لیستقبلہ لکنہ احس بشدۃ الحر فعاد الی الظل، پس وہ نکلا تاکہ اس کا استقبال کرے، لیکن اس نے سخت گرمی کو محسوس کیا تو وہ سائے کی طرف لوٹ گیا۔ حتی صار عمر امامہ، یہاں تک کہ عمر اس کے سامنے ہو گئے۔ فقال ما اخرجک هذه الساعة، تو اس نے کہا کہ کس چیز نے آپ کو اس وقت نکالا۔ ساعت ان کا معنی گھڑی کے بھی ہوتے ہیں، ساعت ان کے معنی قیامت کے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر کوئی بھی وقت، اس وقت کس چیز نے آپ کو اس وقت نکالا۔ فقال جملان من ابل الصدقۃ تخلفا، تو انہوں نے کہا کہ صدقے کے اونٹوں میں سے 2 اونٹ پیچھے رہ گئے تھے۔ فخشیت ان یضیع، مجھے اندیشہ ہو گیا کہ وہ ضائع ہو جائے۔ فیسألنی اللہ عنہما یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھے۔ فبحثت عنہما حتی وجدتہما، بس میں نے ان کو تلاش کیا یہاں تک کہ میں نے ان کو پا لیا۔ ابل کا معنی اونٹ اور اونٹنیاں، یہ لفظ مؤنث ہیں اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مفرد نہیں۔ یاد رہے ابل کا جو لفظ ہے یہ تو مؤنث ہی ہے، لیکن یہ استعمال ہوتا ہے اونٹ کے لیے بھی اور اونٹنی کے لیے بھی، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ابل، لیکن لفظ کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے، اس لیے اس کے ساتھ اگر کوئی بھی چیز داخل کریں گے، مثلا اس میں اشارہ، تو آپ مؤنث لائیں گے، واحد مؤنث لائیں گے۔ یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے اور اس کا مفرد نہیں، اور ایسے ہی بعیر کا معنی بھی اونٹ اور اونٹنی، اور جمل کا معنی اونٹ۔ وَأَرَدْتُ أَنْ أَرُدَّهُمَا إِلَى الْحِمَى، اور میں نے چاہا کہ میں ان کو لوٹا دوں محفوظ جگہ کی طرف۔ حما اس کا معنی محفوظ جگہ، ممنوع علاقہ، یا وہ چراگاہ جس میں لوگوں کو چرانے کی اجازت نہ ہو، وہ مخصوص چراگاہ جس میں لوگوں کو چرانے کی اجازت نہ ہو۔ یہاں بین القوسین لکھا ہے، اس کا ترجمہ وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي تَرْعَىٰ فِيهِ إِبِلُ الصَّدَقَةِ، اور وہ جگہ ہے جس میں صدقے کے اونٹ چرتے ہیں، تو اس کو حما کہتے ہیں۔ فقال عثمان یا امیر المؤمنین تعالی ونرسل غیرک لیقوم بهذا العمل، عثمان نے کہا امیر المؤمنین آئیے اور ہم آپ کے علاوہ دوسرے کو بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ اس کام کو انجام دے۔ کام یقوم ہو، کھڑا ہونا، باقی صلے کے ساتھ پورا کرنا، انجام دینا، تاکہ وہ اس کام کو انجام دے، یعنی آپ یہاں آئیے، دوسرے آدمی کو ہم کہہ دیتے ہیں، وہ اس کام کو انجام دے دے گا۔ ولیکن امیر المؤمنین رفض، اور لیکن امیر المؤمنین نے انکار کر دیا۔ وساق الجملین امامہ حتی ادخلہم الحمام، اور دونوں اونٹوں کو ان کے سامنے کھینچ کر لے گئے، یہاں تک کہ ان دونوں کو محفوظ جگہ میں، یعنی جہاں پر صدقے کے اونٹ چر رہے تھے وہاں داخل کر دیا۔ فقال عثمان، تو عثمان نے کہا من احب ان ينظر الى القوی الامین فلینظر الى هذا، واشار الى امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جو شخص چاہتا ہو کہ وہ دیکھے طاقتور امانت دار کی طرف، یعنی طاقتور اور امانت دار آدمی کو جو دیکھنا چاہتا ہے، فلینظر الی ھذا، تو چاہیے کہ وہ اس کی طرف دیکھ لے۔ اور وہ اشار الی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی طرف اشارہ کیا۔ اب آئیے دوسرا واقعہ لیجیے۔ الولد الامین، امانت دار لڑکا۔ کان صبی سائرا فی میدان، ایک بچہ ایک میدان میں چل رہا تھا۔ سارا یسیرو، سیرن کا معنی چلنا، اسی سے سائرن یہ اس میں فاعل کا صیغہ
سا اس میں فاعل کا واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ ایک بچہ میدان میں چل رہا تھا۔ فَأَبْصَرَ حَافِظَةَ نُقُودٍ مُلْقَاةً عَلَى الْأَرْضِ، بس اس نے پیسوں کا پاکٹ دیکھا جو زمین کے اوپر ڈالا ہوا تھا۔ القا یلقی، القان کا معنی ڈالنا، اسی سے ملقاتن یہ اس میں مفعول کا صیغہ واحد مؤنث، یہ اس میں مفعول کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے اور یہ یہاں پر حال بنے گا۔ بس اس نے پیسوں کا ایک پاکٹ دیکھا زمین کے اوپر گرا ہوا، یعنی زمین کے اوپر گرا ہوا ڈالا ہوا تھا، کسی کا گرا ہوا پاکٹ تھا، وہ دیکھا۔ فحملها بین یدیہ وفتحها، بس اس نے اس کو اپنے سامنے اٹھا لیا اور اس کو کھولا۔ فعرف ان جیوبها مملوءة باوراق النقود فطواها وانطلق مسرعا، بس اس نے جان لیا کہ اس کے جیب پیسوں کے کاغذات سے بھرے ہوئے ہیں، بس اس نے اس کو لپیٹا، یعنی پیک کر دیا اور تیزی سے چلا۔ اسرا یسرع، اسران کا معنی جلدی کرنا، اسی سے مسرعون اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور انطلق، انطلق کا معنی چلنا یہاں پر، اور وہ چلا تیزی کے ساتھ، یعنی تیز دوڑتے ہوئے۔ کأنہ البرق الخاطف، گویا کہ وہ تیز بجلی ہو۔ خطف یخطف، خطفن باب سمع سے تیز چلنا، اور ایک اس کا معنی اچکنا، اسی طرح چھین لینا، جھپٹا مارنا۔ اور برقن کا معنی بجلی، چمک، تار، ٹیلی گراف، اس کی جمع آتی ہے بروقن۔ کانہ البرق الخاطف، گویا کہ وہ تیز بجلی ہے، یعنی بجلی جس طرح تیزی سے چمکتی ہے اور فوراً بجھ جاتی ہے، تو اتنی تیزی کے ساتھ، تیزی کے اندر اس کو تشبیہ دی گئی ہے، گویا کہ وہ تیز بجلی ہے۔ کانہ البرق الخاطف، گویا کہ وہ تیز بجلی ہے۔ اب وہ کہاں چلا، آگے کہہ رہے الی دائرۃ الشرطہ، یعنی انطلق مسرعا الی دائرۃ الشرطہ، وہ جلدی جلدی گیا تھانے کی طرف۔ دائرۃن کا معنی گول، چکر، حلقہ، احاطہ، دفتر، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ گھیرا، اس کی جمع آتی ہے دوائر۔ تو دائرۃ الشرطہ یعنی پولیس کی جو مطلب تھانہ ہوتا ہے جہاں پر پولیس کا قیام ہوتا ہے، اس کو تھانہ کہا جاتا ہے۔ الی دائرۃ الشرطہ، تو وہ پولیس تھانے کی طرف گیا۔ وقابل الضابط، اور اس نے پولیس افسر سے ملاقات کی۔ ضابط اس کا معنی ہوتا ہے فوجی افسر یا پولیس افسر، اس کی جمع آتی ہے ضباط۔ فلما صار واقفا بین یدی حیاہ ثم قدم الیہ الحافظ، پھر جب وہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تو ان کو سلام کیا، پھر ان کے سامنے بستے کو پیش کیا، یعنی پاکٹ کو پیش کیا۔ حافظۃ، بستہ یا بیگ وغیرہ جس میں کاغذات محفوظ کیے جائیں۔ اور ایک معنی اس کا ایسی قوت جو قوت وہمیہ کی ادراک کردہ اشیاء کو محفوظ کر لیتی ہے، اس کو ذاکرہ بھی کہتے ہیں۔ قوت حافظہ بولا جاتا ہے، قوت اس کا قوت حافظہ تیز ہے، تو حافظہ کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ قوت وہمیہ کی ادراک کردہ چیزوں کو محفوظ کر لے، اسی کا دوسرا نام ذاکرہ بھی ہے، لیکن یہاں پر پاکٹ مراد ہے، بستہ یا بیگ مراد ہے۔ وقص علیہ قصۃ العثور علیہا فحیاہ الضابط وشکر لہ امانتہ ونبل اخلاقہ، اور اس لڑکے نے اس افسر کے سامنے اس بستے کے اوپر باخبر ہونے کا قصہ بیان کیا، یعنی کہ یہ راستے کے اندر اس کو یہ بٹوا ملا، یہ پاکٹ ملا، یہ بستہ ملا، بیگ ملا، یہ صورتحال افسر کے سامنے اس نے بیان کی، اور اس کے سامنے اس پر مطلع ہونے کا قصہ بیان کیا۔ پولیس افسر نے اس کو سلام کیا اور اس کا شکر ادا کیا، اس کی امانت داری اور اس کی اچھے شریف اخلاق کے اوپر۔
اور اس کی امانت داری اور اس کے اچھے اخلاق پر اس کا شکر ادا کیا۔ وکان صاحب النقود مقبلا اذ ذاک لیبلغ الشرطة فقد الحافظ، اور پیسوں والا یعنی جس کا یہ پاکٹ گم ہو گیا تھا، یہ بستہ، وہ اس وقت سامنے سے آ رہا تھا، وہ سامنے تھا۔ مقبلن کا معنی یہاں پر سامنے، اقبل یقبل اقبالن کا معنی سامنے سے آنا، اور پیسوں والا اس وقت سامنے تھا یعنی سامنے سے آ رہا تھا، تاکہ وہ پولیس کو بستے کے گم ہونے کی اطلاع دے۔ بلغ یبلغ تبلیغاً کا معنی پہنچانا، تاکہ وہ پولیس کو اطلاع دے، خبر دے، پہنچائے بستے کے گم ہونے کو، یعنی آ کر بتلائے کہ میرا بستہ گم ہو چکا ہے، یہ بتلانے کے لیے۔ فقد یفقد فقدن و فقدانن، کسی کے پاس سے کوئی چیز گم یا ضائع ہو جانا، جیسے فقد الکتاب، اس کی کتاب کھو گئی، فقد الصدیقہ، وہ دوست سے محروم ہو گیا یا دوست سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسی سے اس میں فاعل فاقد اور اس میں مفعول مفقود اور فقید۔ مفقود اور فقید کا معنی مرحوم، متوفا، گمشدہ۔ فأخفاها الضابط عنه ثم طالبه بذکر اوصافها ففعل وكان صادقا، پولیس افسر نے اس سے اس کو چھپایا، پھر ان سے مطالبہ کیا اس کے اوصاف کو ذکر کرنے کا، یعنی تیرا پاکٹ، تیرا بستہ کیسا تھا، کس قسم کا تھا، کس نوعیت کا، اس کا رنگ وغیرہ کیا تھا، یہ سب معلومات اس سے لی، پھر اس سے مطالبہ کیا اس کے اوصاف کو ذکر کرنے کا، بس اس نے کیا یعنی بتلائے کہ اس قسم کا میرا بستہ تھا۔ وکان صادقاً، اور وہ سچا تھا، یعنی جو بات اس نے بتائی، جو اوصاف بتایا، اس میں وہ سچا تھا۔ فقدم الضابط الیہ، تو پولیس افسر نے اس کو پیش کر دیا۔ قدم یقدم تقدیما کا معنی پیش کرنا، پولیس افسر نے وہ بستہ اس کو پیش کر دیا۔ واشار الی الصبی قائلا، اور بچے کی طرف اشارہ کیا یہ کہتے ہوئے، ھذا ھو الولد النبیل الذی اعاد الیک حافظتک، یہی وہ شریف لڑکا ہے جس نے تیری طرف تیری بستے کو لوٹایا۔ فندفع الرجل نحو الصبی مہنیا لہ علی امانتہ و کریم خلقہ، آدمی بچے کی طرف تیزی سے لپکا۔ اندفع یندفع کا معنی تیزی سے کسی کی طرف لپکنا، تیزی سے کسی کے پاس جانا، جیسے اندفع السیل، سیلاب تیزی کے ساتھ آتا ہو تو یہ جملہ بولا جاتا اندفع السیل، یعنی سیلاب تیزی کے ساتھ آیا۔ تو آدمی اور بھی اس کے معنی آتے ہیں، اندفع کو معنی اگر کسی کو کہنا ہو ہمارے پاس بیٹھ گیا ہو اور چپک کر بیٹھا ہو اور ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اندفع قلیلاً، یعنی ذرا ہٹیے۔ اندفع کو معنی ہٹنا، دور ہونا، اندفع قلیلاً، ذرا ہٹیے، ذرا آگے جائیے۔ فندفع الرجل نحو الصبی مہنیا لہ علی امانتہ و کریم خلقہ، تو آدمی لپکا بچے کی طرف یعنی تیزی کے ساتھ اس کے پاس گیا، اس کو مبارکبادی دیتے ہوئے اس کی امانت داری اور اس کے اچھے اخلاق پر۔ ثم مد یدہ الیہ، پھر اس نے اس کا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وبہا مبلغ کبیر، اس حال میں کہ اس میں بڑی رقم تھی، یعنی اس کو انعام کے طور پر دینے کے لیے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، کچھ رقم ہاتھ میں رکھ کر، مکافات لہ، اس کو بدلے کے طور پر دینے کے لیے کچھ رقم اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ رقم لے لے۔ ولیکن الصبی ردھا الیہ فی ادب و حیاء، اور لیکن بچے نے اس کو لوٹا دیا اس کی طرف ادب کے ساتھ اور شرم کے ساتھ۔ وشکرہ قائلا، اور اس نے اس کا شکر ادا کیا یہ کہتے ہوئے، ان الامانۃ واجب لا یستحق صاحبہ شکرا ولا مکافاتا، بلا شبہ امانت یہ واجب ہے، اس کا امانت والا یعنی جو امانت والا جس کو راستے میں کوئی چیز مل گئی اس کو اٹھا لیا تو اس امانت والا مستحق نہیں ہوتا ہے شکریہ کا اور نہ بدلے کا، یعنی میری ایک ذمہ داری تھی، یہ چیز مجھے ملی، میرے اوپر واجب تھا کہ میں اس مالک کو پہنچا دوں، اس میں کوئی شکر ادا کرنے کی، بدلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں ان الامانۃ واجب لا یستحق صاحبہ شکرا ولا مکافاتا، بلا شبہ امانت ایک واجب ہے
وہ اس کا لوٹانے والا شکریہ کا اور نہ بدلے کا مستحق ہیں۔ فازداد اعجاب الضابط و صاحب النقود بدقاء هذا الغلام و شرفی، تو پولیس افسر کا تعجب بڑھ گیا، پولیس افسر کا تعجب، اور اسی طرح پیسے والے کا جس کے وہ پاکٹ تھا، وہ مالک پیسے والا اور پولیس افسر، ان دونوں کا تعجب بڑھ گیا، یعنی حیران رہ گئے اس بچے کی ہوشیاری اور اس کی شرافت کی وجہ سے۔ یہ تھا امانت کے سلسلے کے اندر ویڈیو نمبر 7۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر مزید کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔